کیوں ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ رات کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بقول کے اب آر یا پار، یعنی یہ جو فکرہ ہے یہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے بولا گیا اور اس پر کافی اس پر بحث و مباحثہ ہو چکا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سولو فلائٹ کر سکتی ہے، یا وہی سب کو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، یا ان کے ان الفاظ سے پاکستان پیپل پارٹی کو اتفاق ہے، یا یہ الفاظ ان کے گلے پڑ سکتے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے اس قسم کے بیانات کسی پارٹی کے نائب صدر کو زیب دیتے ہیں؟ کیا کون سی جلدی ہے کہ 13 تاریخ کے جلسے سے پہلے پی ڈی ایم کی جو قیادت کا اجلاس ہونے جا رہا تھا اس کا انتظار نہیں کیا گیا؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہت ہی شدید بگڑ چکی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اعلان کیا کہ جو ممبر وہ استعفیٰ نہیں دے گا عوام اس کا گھیراؤ کریں۔ کیا لوگ استعفیٰ دینے میں ریلیکٹنٹ ہیں؟ کیا ان کو اپنے ایم این ایز پر اعتبار نہیں ہے؟ پھر آج کی بات ہے جو اس وقت ابھی ان کا لاسٹ کومنٹس نہیں آئے کیونکہ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے، لیکن اس کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ابھی استعفوں کی جو آپشن ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کا یہ لندن سے انہوں نے جو ویڈیو کے ساتھ ان سے بات کی ہے اس میں کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو 11 سیاسی پارٹیاں اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہیں وہ اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان جو صدر پی ڈی ایم ان کو جمع کروا دیں۔ ناظرین صاحب کو پتہ ہے کہ استعفے جمع کروانے سے اور ایک آدمی کے جمع کرنے سے کیا استعفے منظور ہو سکتے ہیں؟ کیا عوام کو پھر ایک طرف دھوکہ دیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت استعفے اسپیکر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، سینٹ کے چیئرمین کو، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اور پروونشل اسمبلیز کے اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کو پینڈنگ کر دے جب تک چاہے۔ 126 دن کے دھرنے میں آپ نے دیکھا کہ کتنے مہینے تک عمران خان صاحب کی پارٹی استعفے دے کے بیٹھی رہی لیکن منظور نہیں کیے گئے۔ پھر یہ ہے کہ اسپیکر کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ 1 بائی 1 انڈیویجول طور پر ممبر کو کال کرے، اپنے طور پر انکوائری کرے کہ اس پر کوئی پریشر نہیں ہے، یعنی ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ کیسز جو ہیں اسلام آباد میں تھوڑے دنوں میں ایک اہم ترین کیس لگنے والا ہے، اس کی بازگشت بھی ہے جو سرکال بھی ہم نے ایک موضوع پر بات کی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کیا ایکٹیو ہو رہے ہیں اگر یہ تیز رفتار طریقے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ دوسرا آج سینئر کالمسٹ کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان نے بڑی حیرت انگیز بات کی ہے، یعنی حیران کن بات اس لیے ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے کہ پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے وہ سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہم نے درست یا جلدی فیصلے نہیں کیے، آئی ایم ایف کے بعد ہم بہت لیٹ گئے، یہ ہماری غلطی تھی۔ یعنی یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کنفیشن کی ہے، لیکن کیا کنفیشن جو اتنا ملک کا نقصان ہو چکا ہے وہ ازالہ کر سکیں گے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے ان کے ذمہ داران کو سزا ضرور دینی چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور ایلیگیشن لگایا کہ اپوزیشن کو بیرونی امداد حاصل ہے، یہ اس کا وہ کوئی وضاحت نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے اگر الزام آدمی لگاتا ہے تو پھر اس کا کچھ ثبوت بھی دے۔ یہ کہہ دینا کہ ملک کی اندرونی قیادت جو کئی دفعہ برسر اقتدار آ چکی ہے اور اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ اس کا کوئی نیریٹو وہ جو ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ یعنی ایلیگیشن تو کسی سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم پر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کا وزیر اعظم اس قسم کی بات جب جرنلسٹ صاحبان سے کرتے ہیں تو پھر اس کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے؟ یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا۔ پھر یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جلسہ روکیں گے نہیں، جلسہ کے فیسیلیٹیٹر کو ہم پکڑیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ این سی او ایس جو ہے ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں کورونا کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے تحت پاکستان میں اس وقت کورونا اپنی آخری پیک پر ہے،
89 جو اس وقت لوگ ہیں وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. یہ وہ ریشو ہے جو تقریباً جب سے کرونا اس پاکستان میں آیا ہے اس کے سب سے بڑی یہ زیادہ تعداد ہے. جلسے کیا ضروری ہیں؟ عوام سے یاد اس وقت میڈیا مخاطب رہتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کسی صورت بھی ان جلسوں میں ایس او پی کا خیال تو خیر رکھا ہی نہیں جا سکتا. کل آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کارنر میٹنگز کی، ریلیز سے خطاب کیا، اس میں دو چیزیں لوگوں نے بڑی اہم ترین نوٹ کی. نمبر 1 کہ وہ لوگ جن کے علاقوں میں بہت زیادہ کرونا شدت اختیار کر چکا ہے وہ ان ریلیوں میں شریک تھے. اور اہم ترین بات یہ جو قیادت تھی یعنی مریم نواز شریف صاحب ان کے ساتھ لوگ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. کچھ خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح پاکستان میں 53,000 لوگوں نے اس وقت ویکسین جو ہے وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، ان کو لگا دی گئی ہے. تو کیا ہمارے سیاسی قائدین جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ خود ویکسین کروا کے یعنی جلسوں میں جا رہے ہیں؟ عوام جو ہے یا تو عوام کو بھی ملنی چاہیے. مسئلہ یہ آپ دیکھیں کہ یعنی روہیل اسکر صاحب کھڑے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہیں، کوئی ماسک نہیں پہنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کورونا ہے یہ کسی بڑے کا چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا اور ہر گھر میں ایک ہی آدمی اہم ہوتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اہم ترین لوگ اس کی موت کی وادی میں چلے گئے. 8,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اب تو کہہ کے میڈیا بھی تھک گیا کہ کیا اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا، کون سی جلدی ہے. یعنی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اپوزیشن ہیو دا رائٹ کہ وہ کسی وقت بھی حکومت کو دباؤ میں لا سکتی ہے، اس کو مجبور کر سکتی ہے وہ عوامی کام کرے. لیکن کیا دوسرا ایجنڈا جو ہے ابھی تک پی ڈی ایم کا سامنے نہیں آیا کہ سپوز اس حکومت کو وہ گرا لیتے ہیں، کون سا سسٹم لائیں گے؟ الیکشن میں کیا سیاسی پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے محارب کھڑی ہوں گی یا کوئی سیٹ ارینجمنٹ ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر پاکستان جیسے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر یہی کہا جائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پھر ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ پاکستان کے تمام عوام اپنے مسائل جو ہیں وہ کیسے حل کریں گے؟ کیا وہ سیاسی قیادتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ کیا اس نظام کے ساتھ چمٹے رہیں گے؟ کیا یہی نظام ہمارا جو ہے وہی مستقبل کے مسئلے حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. کوئی نظام بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. ریاست جو ہوتی ہے وہی ایک اہم چیز ہوتی ہے. پاکستان میں کئی تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن اس میں عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ہر سیاسی پارٹی نے پی این اے کی تحریک کے بعد، روٹی کپڑا مکان کے بعد، اربنائز جو ہے قیادت کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دھوکے دیے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں کواقب کچھ آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، عبداللہ ملک صاحب ہیں، ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں. لائن پر ہمارے ساتھ اظہر نارا صاحب ایم این اے مسلم لیگ نون موجود رہیں گے، اور ڈاکٹر محمد مہدی صاحب سینئر ہمارے ماہر سیاست ہیں اور پڑھاتے ہیں. کئی یونیورسٹیوں کے وہ ڈین بھی رہ چکے ہیں، وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں. تو ہم چھوٹی سی بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. کہیں بین الاقوامی سطح پہ یہ بات طے پا جائے گی کہ دوبارہ الیکشن کرنا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ جو لڑائی یہاں پہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں ان لوگوں کو جنہیں آپ رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری سروائیول نہیں رہتی. یہ وہ کہتے ہیں آپ کی سروائیول رہے یا نہ رہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب ہے سروائیول کی جنگ. سروائیول کی جنگ میں آپ پوری دنیا کی جنگیں دیکھیں کہ صدام حسین آخری وقت تک سمجھتا تھا کہ میں شاید بچ جاؤں گا. شہنشاہ ایران آخری وقت پہ ملک سے نکل گیا، اگر پہلے نکل جاتا تو صورتحال اور ہوتی. بے شمار دنیا کی ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں حکمران آخری وقت تک اپنی لڑائی کو جاری رکھتا ہے اور اس سے اندازہ نہیں ہوتا جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مطلب کہ فرینڈز ہمارے آج اشارہ کیا ہے، آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہاں بیرونی قوتیں شامل ہیں. آج کی بات. اچھا ہم بات کب یہاں بیرونی قوتیں شامل نہیں تھیں؟ ہمیشہ رہی. کیا 79 میں افغان جنگ میں نہیں تھیں؟
کیا 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک میں نہیں تھی؟ کیا یہ جو 9/11 ہے اس کے بعد نہیں تھی؟ ہمیشہ ہی رہی ہیں۔ اب یہ جو چیز نظر آ رہی ہے ایکچولی ہمارا جو تاکہ ہم ایسی بات کریں کہ لوگ جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں کہ ڈیپ سٹیٹ میں چلیں گے۔ درست ہے آپ بالکل درست ہے، وہی بات کہ اب یہ جو ان کا فیصلہ ہونا ہے، ان کا فیصلہ جو آج کا تھا یہ بہت اہم دن تھا، یہ استعفے دیتے، استعفے اپنی پارٹی کو جمع کرا دیں، یہ دیکھ رہے ہیں جنوری کو۔ اس کا آپ کا پولیٹیکل آپ کی سیاست کو اونٹ کس کا اٹھ بیٹھتا ہے، اس کا فیصلہ راؤنڈ اباؤٹ 15 جنوری تک ہوگا۔ حکومت دیکھ رہی ہے مارچ سینٹ کے الیکشن اپریل میں جو ہونے، جی ہاں، نہیں 15 جنوری تک کلیئر ہو جائے گا نا کہ کیا ہونا ہے آگے، کیسے سینٹ کے الیکشن میں کہاں تک جانا ہے۔ اس میں یہ لانگ مارچ ہے کہ وہاں تک یہ لے جا کے صورتحال میں باہر بین الاقوامی بارگیننگ کیا ہوتی ہے۔ کل کی بات تو پھر وہ نہ رہی جب یہ ہے کہ صرف اعلان کرنا ہے منار پاک۔ ہاں اعلان، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ دونوں طرف سے یہ صورتحال جو ہے دیکھیں نا، آپ پاکستان کے ماضی میں دیکھ لیں، سارے اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں نا، کوئی وہ پاگل ہے کہ اپنے استعفے دے کر اس طرح سے کر دیں گے کہ وہ ضمنی، پھر کیا ضمنی انتخابات کرانا پاسبل۔ اقبال صاحب آپ کی نہیں آخری میں کرتا لائن پر آپ کا کوشچن ویلڈ تھا، وہ جو آپ استعفوں کی بات کر رہے تھے نا، اگر مجھے بتائیں مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، پیپل پارٹی کو وہاں سے سیٹیں ملنی ہیں اور حکومتیں چلی بھی جائیں، سینٹ تو رہتا ہے، پیپل پارٹی کیوں کھوئے گی اپنی سیٹیں؟ نارا صاحب السلام علیکم۔ چور صاحب جی السلام، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج تو پھر میرا خیال ہے جو خطرہ تھا، جو یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جو اس وقت قیادت کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، لاہور میں ریلی اور انہوں نے کارنر میٹنگ پر خطاب کیا، کل انہوں نے آر پار کا لفظ یوز کیا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ بھی ہم استعفے جو ہیں وہ فوراً دے دیے جائیں، انہوں نے اعلان بھی کہا تھا دے دیے جائیں، لیکن پی ڈی ایم میں یہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحب کی لندن سے یہ سجیشن ہے جیسے وہ کیا گیا کہ سارے استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کرائے جائیں، لیکن پریس کانفرنس ابھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا اپنے پارٹیوں کو جمع کروائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام لمبا پڑ گیا ہے، آپ جو جتنا زور لگا رہے تھے وہ رک گیا کام۔ جی چور صاحب۔ ہلو چور صاحب آواز نہیں آ رہی؟ مجھے آپ کی آواز بڑی سلو آ رہی ہے، سمجھ نہیں آئی اقبال صاحب ذرا۔ چلو میں چور صاحب یہ بتاتا ہوں کہ آج ابھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے کہا ہے کہ استعفے اپنی پارٹیوں کو جمع کرائیں، جبکہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے یہاں ریلیوں سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ استعفے دے دیے جائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو استعفے نہیں دے گا اس کا گھراؤ کریں گے۔ تو بتائیے کس طرح یہ کام چل رہا ہے، استعفے آپ کب دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال صاحب میں نے تو اپنا ریزائن آج پارٹی لیڈرشپ کو دے دیا ہے۔ اچھا، تو میرے ساتھ اور بھی میرے 3-4 ساتھی تھے جنہوں نے، کچھ نے کل دے دیا ہے، کچھ نے میرے ساتھ آج، میرے گجرانوالا سے میرے محمود بشیر ورک صاحب ہیں، انہوں نے بھی پارٹی کو، ہم نے ریزائن دے دیا ہے۔ اور ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ ان کے کرائے کے ترجمان رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان کے ممبرز استعفے نہیں دیں گے، یہ ان کی میرا خیال ہے تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ ابھی ہماری پارٹی نے ہم سے استعفوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن ہمارے ممبران استعفے خود بخود جا کے اپنی پارٹی کو، ان کی امانت تھی ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم نے استعفا آج میں نے اپنا پارٹی کو جمع کروا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو لاہور کا جلسہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں، انشاءاللہ وہ اس حکومت کے لیے دھکا ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ نارا صاحب وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن جو جس وقت ملک میں ہوتے ہیں یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے، پھر یہ ہے کہ اگر عوامی جو نمائندے ہیں وہ اسی لڑائی جھگڑے میں پڑے رہے، جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی گراتے گراتے عوام اس حال کو پہنچ چکے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو کہ عوام کیا کریں، آپ کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے کہ آپ آگے کیا نعرے چلا لیں گے دودھ کی؟ آج ہر بندہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں، تحریک چلائیں، آپ ریزائن دیں، کیونکہ جو حال اس حکومت نے پاکستان کی عوام کا کر دیا ہے، عوام 2 وقت کی روٹی سے مشکل ہو گئے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کھانے کے ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ان کے بچوں کو، آپ نے دیکھا 4-5 دن پہلے ایک رکشے والے غریب آدمی نے اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ ملک؟ یہ عوام سمجھتی ہے کہ جو آج اس حکومت نے جو حالات بنائے ہوئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ نئے الیکشن ہو، ووٹ کو عزت ملے اور جو اصل عوام کا نمائندہ ہے اس کی حکومت آئے۔ دیکھیں پچھلے ہمارے 5 سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں آپ آج ہر چیز کا موازنہ کر لیں، ہمارے ٹائم سے آج ہر
چیز جو ہے وہ 3 گنا زیادہ قیمت پہ مل رہی ہے. یہ کس بات سے حکومت کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے 3 دن 4 دن پہلے دیکھا ہے پشاور کے ہاسپٹل میں کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ 3 سال سے وہ جو ویکسینیشن تھی, سوری کہہ رہا ہوں, اس کا معاہدہ آکسیجن کا معاہدہ ختم ہوا ہے 2017 کا. وہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھی, وہاں پہ تو یہ دودھ کی نہریں بہانے کی باتیں کر رہے تھے, وہاں پہ تو یہ اصلاحات کی باتیں کر رہے تھے. کیا کیا انہوں نے, اس کا جواب نہیں. کون چلو دے گا؟ نارا صاحب میں کہتا ہوں ابھی پچھلا جو دور گزرا جیسے زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, پھر آپ کی حکومت آئی, تو یہ تو جب آپ دونوں ان سے لڑ لیں گے, چلو عمران خان سے لڑ لیں گے اور یہ الیکشن ہو بھی جائیں گے, تو پھر آپ اپنے طور پر جو آپ کا ماضی ہے وہ بھی ہمارے سامنے گواہ ہے کہ پھر آپ ایک نئی جنگ لگا دیں گے. عوام تو وہی ہیں. مشرف دور پر 6 روپے یونٹ تھا, آپ کے دور میں 1800 ہو گیا. اس وقت گندم کس ریٹ پر تھی, بعد میں کس ریٹ پر تھی, اس میں چینی کب تھی, بعد میں کون سا ریٹ تھا. یہ چینی کے سارے چیزیں میں ڈاٹا آپ کو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جب آپ آئے تھے وہ بھی ریٹ نکال لیں. یہ تو علیحدہ انفلیشن ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے. اصل آپ کے پاس مینوفیسٹو کیا ہے کہ 40 سال پہلے کیا ٹرانسپورٹ صحیح نہیں تھی, ٹرانسپورٹ چل رہی تھی, ہاسپٹل ایجوکیشن فری تھی. تو مجھے بتا اب کیا ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں, کون کون سے اچھے کام ذرا گنوا دیجیے. جی دیکھیں اقبال صاحب, ہماری حکومت میں جو آپ ابھی گندم کی اور چینی کی بات کر رہے تھے, ہمیں تو جو سابقہ حکومتوں نے یہ بات پہلے مشرف صاحب کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں یہ سارا کچھ وراثت میں ملا ہے. ہم نے تو یہ بات نہیں کی کہ ہمیں وراثت میں ملا ہے, ہم نے تو دن رات محنت کی اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اس کے لیے ہم نے 12,000 11,000 بجلی جو ہے وہ بنائی. اس کے لیے ہم نے چینی لوگوں کو جو آج 110 روپے کلو مل رہی ہے, ہم نے 50 روپے پہ دی گندم کا, اور آج کے ریٹ کا اور اس وقت کے ریٹ کا آپ موازنہ کر لیں. آج گندم 2600 روپے. یہ نارا صاحب یہ روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہمارے پاس لوگ بھیجتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اورنج ٹرین کو اپنا کریڈٹ گنتے ہیں, اگر آپ کریڈٹ میٹرو کا گنتے ہیں, تو مجھے بتائیے آپ گجرانوالہ سے MN ہیں, آج سے کسی سے پوچھ رہے نا اپنے بزرگ سے کہ 40 سال پہلے جی ٹی ایس چلتی تھی, اس سے تو 330 جو جی ٹی ایس جیسی بسیں ہر مہینے جو ڈیفیسٹ اس وقت ہے, خسارہ 12 بلین روپیہ ہے ایک اورنج کا جو سبسیڈائز کرنا ہے, وہ ہر ڈویژن کو دی جا سکتی تھی. یعنی پالیسی ہے کہ صرف لاہور میں پیسہ لگانا ہے. آپ کے پاس گجرانوالہ میں کیا ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ 40 سال کی بات نہ کریں, آج کے دور میں چلیں. آج دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہم ابھی بھی پیچھے جی ٹی ایس کی مثالیں دے رہے ہیں. میرے گجرانوالہ میں جو ڈیولپمنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کروائی ہے 10 سال میں, وہ تو تاریخ میں نہیں ملتی. اس سے پہلے بھی تو یہاں پہ قابلی کی حکومت رہی ہے, اس سے پہلے بھی یہاں پہ حکومتیں آئی ہیں, لیکن جو کام میاں شہباز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی عوام سے آگے پوچھ لیں, اور اس کا 2018 میں رزلٹ نہیں آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ سے ان کے جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں. اور جو بات ہے لاہور کی, لاہور اقبال صاحب میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, پورے پنجاب کا ہیڈ ہے لاہور. وہاں پہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے. اگر لاہور میں ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو آج اگر کوئی ایک بندہ لاہور میں انٹر ہوتا, وہ 3 دن بعد وہاں سے باہر نکلتا. وہ یہ شہباز شریف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے مہربانی کی, لاہور کو ڈیولپ کروایا, تاکہ وہ میرے لیے بھی آسانی ہو گئی, آپ کے لیے, پورے پنجاب کے لیے آسانی ہو گئی. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں, شہباز آخری سوال یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں مذاکرات کے. ان کے تو بات مان کو نہیں رہا. سدھارنا پارٹی ہم نے دیکھیں پہلے دن اسمبلی میں کھڑے ہو گئے, میاں شہباز صاحب نے کہا تھا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ہم معیشت پہ بات کرتے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے. لیکن اس کا گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب ملا؟ گورنمنٹ نے کہا یہ NRO مانگتے ہیں. ہم کوئی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں NRO مانگتے ہیں. NRO یہ دے کیسے سکتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے, عدلیہ آزاد ادارہ ہے, تو پھر بات اب عدلیہ کے پاس ہے, نیب کے پاس ہے. پرائم منسٹر صاحب ہر روز یہ راگ لاتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, آج بھی انہوں نے کہا میں NRO نہیں دوں گا. او بابا ہم تو ان سے ہر روز پوچھتے ہیں کہ آئیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ NRO کون مانگتا ہے آپ سے. چور صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی نوازش. جی بریگیڈیئر صاحب آپ نے بات سنی, مسلم لیگ نون کا موقف آپ نے سنا ہے, اس پر سوال یہی رہے گا, بات کریں. جی دیکھیے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, تو دونوں سائڈز پہ اپنے اپنے موقف ہیں, اور ہماری سیاست میں ایک انداز بن گیا ہے کہ ایک مفروضہ بنایا جاتا ہے, ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, اس بیانیہ کی بنیاد پہ سیاست ہوتی ہے. پہلے سیاست ہوئی کہ بہت کرپشن ہو رہی ہے,
ہم آ جائیں گے تو کرپشن رک جائے گی. 12 ارب روپے دن کی کرپشن ہو رہی ہے وہ رک جائے گی اور دولت کے انبار لگ جائیں گے اور ہم ساری خوشحالی عوام میں بانٹ دیں گے. وہ تو نہ ہوا. ان کا بیانیہ ہے. ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. ڈیپ اسٹیٹ بس اس میں یہ تو میٹر آتی نہیں. نہیں جی، ڈیپ اسٹیٹ کی بھی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی کسی چیز پہ اوپر ہم فکس کر دیں کہ ایسے ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ملک میں پاسبلٹیز ہمیشہ رہتی ہیں. جیلوں سے نکل کے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں. جن پہ ملک توڑنے کے الزام ہوتے ہیں وہ وی آئی پی پروٹوکول لے کے جاتے ہیں اس ملک میں جو نیا بنا، پھر وہاں سے اگلے سال واپس آتے ہیں ایز اے وی آئی پی ٹو اٹینڈ اسلامک سمٹ کانفرنس، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے. ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، حکومت گئی. اس کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، 9 ستارے تھے، اب تو 11 ہیں. 9 ستاروں سے حکومت گرا دی. اس کے بعد مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی، ان کو بھی جانا پڑا اور وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ پاسبلٹیز ہمارے ملک میں ہر وقت رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اس تحریک کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. امکان ہوتا ہے. جب تحریک کامیاب ہونے لگتی ہے تو پھر جنات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جن کو خطرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جن کر رہے ہیں. تو یہ جن کہتے ہیں جن بار کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہاں سے آسیب آتا ہے اور وہ ابھی اس وقت جو بیان چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست جب یہ سارے اپنے اپنے سپوکس مین سمجھ لیں یا لیڈران اپنے فورم پر جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو تباہی بربادی ہے، تو ان کو اگر ڈاٹا دیا جائے، سر میں نے ابھی جو صاحب کو کہا تھا زندانہ صاحب کو کہ 6 روپے یونٹ تھا اپنا مشرف دور میں. جی بالکل 7 روپے یونٹ میں بھی مجھے یاد ہے. اور اب بجلی جو ہے وہ جنیدو صاحب کے دور میں فلیٹ ریٹ تھا 200 روپیہ. وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو کئی دفعہ ریپیٹڈ اصل وہ مسئلہ حل کرنا چاہیے کہ کیا آپ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کہیں سے آپ کو اشارہ ہے، اشارہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اگر ملک عبداللہ صاحب کی بات سن لی جائے کہ وہ انہوں نے اشارہ جو کیا وہ بھی اسی طرح کیا کہ عدالت میں ایک کیس ہے، اس کا کچھ بھی فیصلہ آنے والا ہے. اگر آتا ہے جب باہر آ جائے گا، ایک جیل سے باہر آ جائے گا، پھر وہ شین بن جائے گا. فیصلے تو بہت آئے. فیصلے نواز شریف کے خلاف بھی آئے، فیصلے اوروں کے خلاف بھی آئے، اور فیصلہ ایک فورن فنڈنگ کا بھی ہونا ہے. اس کیس میں تو ایسے لگتا ہے کہ کنٹرول ملزمان کے پاس، وہ جب مانگتے ہیں ان کو التوا مل جاتا ہے. اور ایک وہ کیس تھا جس میں ڈیلی ہیئرنگ ہوئی اور کہا گیا نگران جج بیٹھے گا، اور واٹس ایپ پہ پیغامات چلے اور جے آئی ٹی بنی. تو ابھی آپ دیکھیں جو بیانیے بن رہے ہیں ہمارے ملک کے سامنے جو نظر آتے ہیں، اس میں عوام کو ایک پریشانی ہے. عوام کا جو کانفیڈنس ہے اپنے فیوچر پر وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. اب آپ ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ میں ابھی ایک لائن ہے جو ابھی اسد درانی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا جی حقیقت تو ہے. اس کے بعد جنرل شاہد عزیز نے جو کتاب لکھی ہے، اس کے بعد کیا لکھی ہے جب شاہد عزیز آیا ہے، آپ جانتے ہیں فوجی جنرل کو کہ اس نے جو سارا کچھ کیا بے گناہوں کو نیب میں، اسی نے سب کو اخیر کتاب لے کے بیٹھے. غلطی اس سے یہ ہوئی کہ کتاب کے سینٹر میں اس نے اپنے گھر کی فوٹو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک انتہائی بہت بڑا محل ہے. ہمارے ایک انتہائی قابل فوجی تھے، وہ سورڈ آف آنر تھے، لیفٹیننٹ جنرل بنے. یہ راز فاش کرنا چاہیے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کتاب فاش کرنا چاہیے تھے، اور اس کتاب میں انہوں نے، آپ کو چاہیے تھا کہ جب کتاب لکھی تھی بلاتے ان کا کورٹ میں ٹرائل کر دیتے، کیوں نہیں کیا؟ اچھا پھر اب اسد درانی صاحب کے بیانات ہیں، کل طلعت مسعود صاحب کا بیان تھا، وہ بھی بڑے منجے ہوئے. تو ڈیپ اسٹیٹ کا معاملہ جو ہے تو صحیح. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ ہے کہ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب بھی اس وقت بیٹھے ہیں، پینل میں موجود ہیں. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو تحریک چلی ہوئی ہے، یہ ذرا وسیع اس کو کینوس پر دیکھیے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کی طرح یہاں کچھ ہو رہا ہے، کوئی اشارہ ہے باہر سے. جیسا وزیر پاکستان نے بھی آج کہا ہے کہ یہ باہر سے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے. اس پر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. دیکھیے، جہاں تک آپ نے لفظ سازش استعمال کیا ہے، میں کانسپریسی تھیریز میں یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے
اس میں ہیوی ویٹ لیڈرشپ کی کمی ہے. ویسے تو سب پارٹیاں لیڈرشپ کے بحران میں مبتلا ہیں اور ویسے لیڈر اب ہمارے پاس نہیں ہیں جیسے آج سے 25-30 سال پہلے ہوا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی پارٹیز آرگنائز نہیں ہیں جیسی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی. کسی پارٹی کے پاس اپنے ممبرز کی فہرستیں موجود نہیں ہیں. کسی پارٹی میں سبسکرپشن کا کلچر نہیں ہے. ڈونیشنز پہ سب گزارا کرتی ہیں اور جو زیادہ پیسے دیتا ہے پالیسیز بھی اسی کی. آپ نے کہا ہے کہ سیاسی یعنی قیادت کا فقدان ہے, پارٹی میں بڑے اہم لوگ شامل بھی ہیں, کچھ آپ نے بھی کہا. اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی موجودگی میں پارٹی لیڈر کے علاوہ کس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ بڑے بھلے بڑا اعتزاز حسن ہو جب وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے, ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ہے نا کہ لیڈر کی اولاد جو ہے وہی لیڈر ہو سکتی ہے, وراثتی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یا تو لیڈر ٹریننگ حاصل کر کے آتا ہے, ورکر کے طور پہ شروع ہوتا ہے اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اس کو لیڈرشپ ملتی ہے, یا اس نے کوئی تربیت حاصل کی ہوتی ہے, ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے. بعض ملکوں میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے لیڈرشپ کی. ہاں, شہزادہ چارلس کے بیٹے سارے افغانستان میں آئے ہیں, لڑے ہیں بغیر. جی, تو ہمارے یہاں تو لیڈرشپ کے لیے لیڈر کی اولاد ہونا ضروری ہے. درست ہے. تو اس طرح کے اس میں کارکن جو ہیں, یہ تو بالکل اکیڈمک آپ نے بات صحیح سر کی ہے, مہربانی. لیکن آپ بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کا جو مینیفیسٹو ہے جو ان کا اس وقت ہے کس حکومت کو گرایا جائے, نیا کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر کل کو واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے, نئے الیکشن آتے ہیں تو پھر وہ جو تم پزار ہوتے ہیں اکٹھے تو ہو ہی نہیں سکتے, علیحدہ پارٹیاں ہیں. تو وہ دیکھ کیا رہے ہیں کہ یہ کون سا یعنی ملک میں ہنگامہ ہے, اس کے بعد کون سی بہتری آنے کی امید ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ عوام کی مشکلات کا ہے, اور میں نے اس لیے کہا کہ لیڈرشپ کا بحران ہے کہ مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پروگرام میں عوام کی بھلائی کی پالیسیز نظر نہیں آتی. مثلاً لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, کسی پارٹی نے یہ پروگرام ابھی تک پیش نہیں کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو کس طرح مہنگائی پہ قابو پائیں گے, لوگوں کی حالت کو کس طرح بہتر کریں گے. اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ کہلاتی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی الیکشن میں وہ اقتدار میں آ جائے. سارے حالات موجود ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو تحریک کرونا کی موجودگی میں ہزاروں آدمی مر چکے ہیں, اس کے دوران بھی یہ چل رہی ہے, اس کا انجام کیا سب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا کوئی انجام نہیں ہے, صرف لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی, بہت آپ نے ٹائم کی بڑی نوازش. جی ملک عبداللہ صاحب آپ سن رہے تھے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ان اپوزیشن کے پاس کوئی انقلابی پروگرام تو نہیں ہے. مان بھی لیا جائے کہ لوگ استعفے دے دیتے ہیں اور حکومت جلسوں جلوسوں سے میں نے جیسے پہلے کہا کہ حکومتیں نہیں جایا کرتی, اور البتہ حکومت کے اگر جس طرح کوئی سازش ہو جاتی ہے یا ایسا پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے اور جو لوگ بدلنے والے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی اس قسم کے حالات نہیں ہیں کہ حکومت گھر چلی جائے گی. آپ کی رائے میں ہو سکتی ہے میں آپ کی رائے کو نہیں ٹھوس, میں تو اب بھی ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ اس وقت اس قسم کے حالات نہیں ہیں. پھر میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ کوئی دیکھنا اصلاحات کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جس ایجنڈے کی بات کرتی ہے وہ سارے کا سارا پارلیمان کے فلور پہ ہونا ہے. الیکشن میں اصلاحات ہونی ہے, رول آف بزنس طے ہونا ہے. سب سے بڑا جو نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ان کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول آف گیم طے کر لے. ہر دفعہ الیکٹڈ حکومت گھر میں جو مختلف پارٹیوں میں اس وقت ممبرز ہیں ان کو آپ باہر نکال لیں اور ایک جگہ اکٹھے کر لیں, وہ ہر پارٹی سے ہو کے گزرے ہوئے ہیں. نئی بات دیکھیں پاکستان کا جو مسائل کا حل ہے نا, دیکھیں لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کا حل, پاکستان کے آنے والے انٹرنیشنلی
جو قوتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا حل ایک سٹیبل گورنمنٹ میں ہے. سٹیبل گورنمنٹ خواہش ہے نا، تبھی بن سکتی ہے. خواہش ہے جی ڈاکٹر صاحب. نہیں خواہش نہیں، سن تو لیں ایک منٹ نا. میرا اپنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں کہ کسی ایک کو بڑے کا یہ بتانا ہوگا کیا، آپ کے پریڈکشن کیا ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی تک تو فی الحال کچھ نہیں ہونے اوکے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. یعنی یہ ہے کہ اصل سوال یہی ہوتا ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا. ہم عجیب و غریب باتوں میں الجھ گئے ہیں. ہمارے استاد ہیں مہدی حسن صاحب، ان کی بات میں کوئی کنکلوژن نہیں ہے. یہ میں نے کوشش کرتا رہا. کنکلوژن جو جسے ہم کہتے ہیں جس کے بعد کنکلوڈ کر سکے. عبداللہ ملک صاحب کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے پارٹیاں کیا کر رہی ہیں. پارٹیوں کا دماغ خراب ہے کہ عوام کے لیے کچھ کریں. ان کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ نو نیڈ، پروگرام ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے کسی کا یہ کسی پارٹی کے آپ دفتر میں چلے جائیں اس کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عوام کا پالیٹکس سے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. اور اچھا ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ریاست. ریاست کیا ہے؟ اسٹیٹ اٹ سیلف از کرپٹ. اس کرپشن کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کس کی یہ ڈیمانڈ ہے؟ اگر وزیر اعظم قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ آج سے میں نے اسٹوڈنٹ یونین بحال کر دی ہیں اور آج سے مزدور کی تنخواہ 6,000 روپے ہو گئی. ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں. بخاری صاحب آپ نے بڑی آئیڈل بات کی ہے. بخاری صاحب، اقبال بھائی مجھے یہ بتائیں، مان لیا کہ پی کے میں کچھ نہیں ہو رہا، پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا، ایک عوامی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک اس کی جو پیپل رائٹس کی جو پارٹی بات کرتی ہے، 12 سالوں سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپل پارٹی کے، کیا وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کے نہریں بہ رہی ہیں؟ دیکھ رہا وہ تو وہ لوگ بات کریں جو کہیں جی بڑا صحیح کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پیپل پارٹی کو سپورٹ تو نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. میں صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اجازت دے دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم آ کے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے حلف اٹھانے کے بعد کہ آج سے میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرتا ہوں اور آج سے ہر مزدور کی تنخواہ 6,500 روپے ہوگی. تاریخ کے ریکارڈ پہ اس وقت کے حساب کے مطابق تو کیا ہوگی؟ کون نہیں ہونے دیتا؟ وہ اگر ایک وزیر اعظم اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے وہ کہتے ہیں تو پارٹی پالیسی ہے، وہ نہیں ہو سکا. کون کرنے نہیں دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بات کہ پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. ٹریننگ کہاں سے ہوگی؟ وہ تو ٹریننگ کیمپ ہی آپ نے بند کر دیے ہوئے ہیں. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے کرپٹ سیاستدان ہوں، آپ کی مرضی کے کرپٹ فیصلے ہوں سارے، تو پھر آپ کی مرضی کے مطابق ہونے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف جو کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کا مطلب آپ سے رکھے. اس کا مطلب عزت دینے سے کیا مطلب ہے؟ بڑی کلیئر سی بات ہے. وہ ان کا موقف یہ ہے کہ سول حکومت ہونی چاہیے. ہمیں کوئی اور روکے نہ، جو مرضی ہم فراڈ کریں، چوری کریں، جس نے ووٹ لے لیا لے جائیں، کارپوریٹ خود پبلک ادارے سارے سول حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے. ہونے چاہیے، کوئی نہ پوچھے. نہیں اس کا سیف الرحمان ہونا چاہیے. اس کے موقف کی بات کر رہے ہیں. اس کا موقف یہ ہے کہ سول ہو. اگر لوگ ووٹ دے کر لاتے ہیں، اب جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے ابھی ان کے گلے پڑ گیا. ووٹ دے کر آتے ہیں تو پھر یہی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ہٹاؤ، وہ کہتے ہیں پھر ان کو ہٹاؤ. There is a big confusion in between establishment and political leadership. Political leadership یہ establishment کی ہے. اس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنی سروائیول کو اسٹیبلشمنٹ کا چھتری قبول کر لیتے ہیں. جہاں ان کو ضرورت نہیں ہے تو بلیک میلنگ کے لیے باہر آ جاتے ہیں. جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو تبدیل کرنے کے لیے، اب وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کلچز میں ہے. یہ باتیں بہت آگے کی ہیں، میں اس کو نہیں کرنا چاہتا. یہ بات کہہ رہا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. نہیں، اچھا خوش قسمت آدمی یہ ہے کہ اس وقت چین بھی اس کے ساتھ ہے، انڈیا بھی اس کے ساتھ ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے اور عرب بھی اس کے ساتھ ہے. یہ کبھی ترکی سے ہماری خارجہ پالیسی بڑی بری طرح سے خراب ہوئی ہے. انٹرنلی ہم عدالتوں سے کسی کو انصاف نہیں دے سکتے. وہ نہ ہمارا جوڈیشری سسٹم ٹھیک ہے، نہ ہمارا لا کا رول آف لا یہاں پہ کہیں کوئی کام کر رہا ہے، نہ ہمارا احتساب کا نظام جو ہے تو کمپریہنسو ہے کہ سب کے لیے ایک سو، نہ ہماری فارن پالیسی کوئی چیز ہے. آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ صورتحال ورسٹ ہوگی اور اس کا فیصلہ ہمیں حکومت کی تبدیلی تو کس سے مطلب یہ نہیں ہے. حکومت کی تبدیلی ہونی ہے اسمبلی کے اندر سے.
اب یہ کہ اس کا فیصلہ یہ ہونا ہے کہ مڈ جنوری کے راؤنڈ اباؤٹ کہ سارا سسٹم وائنڈ اپ ہوتا ہے اور یہ جنگ کھلی جنگ ہوتی ہے، یا پھر حکومتی تبدیلی کے ساتھ اس پریشر کو برداشت کر کے تو جن حکمرانوں میں تبدیلی آتی ہے. حکومتی تبدیلی سے مراد ایک جملہ آخری، حکومتی یہ جو فضل الرحمان نے آخری جملہ، حکومتی تبدیلی سے مراد پی ٹی آئی کی حکومتی تبدیلی نہیں ہے، حکومتی صرف عمران خان کی اور چند لوگوں کے، پھر باقی وہی آ گیا ان کے وزراء. ملیشیا بنائی ہے فضل الرحمان، منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ صوبوں کو واضح بات ہے کہ آرٹیکل 256 کے تحت کوئی شخص پرائیویٹ آرمی نہیں رکھ سکتا، بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ، یا ایسی کسی کی تنظیم نہیں بنا سکتا جو عسکری نظر آئے، جس کی ٹریننگ وردی کا کلر بھی وہی بنا یہ جو تمام تنظیمیں ہیں، بہت سارے کوئٹہ میں وہ سردار صاحبان نے ہر ایک نے اپنی اپنی جتھے بنائے ہوئے ہیں. اکبر بگٹی صاحب کے پاس تھی، اور وہ آرمی ایسی تھی جو وہ لوگوں کو سرکاری آفیسرز کی گاڑیوں کو روک دیتے تھے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ جائیں گے فائر کریں گے ہم، اور کر دیا فائر لوگوں پہ. تو یہ تو پاکستان کو آج یاد آیا آرٹیکل 256، ہماری حکومتوں کو آج یاد آ گیا آرٹیکل 256. آرٹیکل 256 تو 1973 سے ہے، اور اس سے پہلے اسی سے ملتا جلتا آرٹیکل 1956 کے آئین میں بھی تھا، 1962 کے آئین میں بھی تھا. آج یاد آ گیا حکومت کو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے پرائیویٹ آرمی. جب بھی یاد آ گیا یہ کیوں رہی اتنی دیر؟ میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں اب اگر یاد آ گیا اجازت دے دی جائے؟ آرٹیکل 256 کے مطابق یہ بالکل درست بات ہے وزیر داخلہ کی کہ پرائیویٹ آرمی کی اجازت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ آرمی جہاں نظر آتی ہیں اور اگر وہ پرخطر انداز میں کسی بھی سرکاری ایجنسی کو دیکھتی ہیں، ان کو ادھر ہی ختم کرنا چاہیے، بیکاز آرٹیکل 256 موجود ہے. یا تو کہیں کہ آرٹیکل 266 اگر ریاست کو بچانا ہے تو ویلیوم 10 دے کے افغانستان کی طرح وارڈ لارڈ بن گئے ہیں. رائٹ. تو پھر ہم نے، میرا سوال یہ ہے پاکستان سے کہ آرٹیکل 256 اب یاد آ گیا آپ کو؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں، اب یاد آ گیا آرٹیکل 256؟ بات تو صحیح کی ہے وزیر داخلہ نے کہ ان کی اجازت نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے. 2 لائنوں کا آرٹیکل ہے، آپ پڑھیں آرٹیکل 256 کو، کسی قسم کی پرائیویٹ آرمی کی اجازت نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے، میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میرے جوان جو ہیں وہ ان پرائیویٹ آرمیز کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں شہید ہوئے ہیں. اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 256، میں کہتا رہا ہوں لوگوں کو کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میرے ٹروپس کی طرف کوئی دیکھتا اس انداز سے یا ان کی طرف بیرل کرتا، میرے خیال میں مجھے ان کو اڑا دینا چاہیے تھا، کیونکہ آرٹیکل 256 مجھے پروٹیکشن دیتا ہے. ہم نے آرٹیکل 256 کو 70 سال سے بھلایا ہوا ہے اور لوگوں نے پرائیویٹ آرمیز بنا لی. یہاں عالم انصاف کا یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کا آدمی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اس کو 100 کلومیٹر کی سپیڈ پر آگے ایک پجیرو ہٹ کرتی ہے، مر جاتا ہے اور صاحب بری ہو جاتے ہیں، اور صاحب کو آپ عدالت میں لے جاتے ہیں تو وہ بغیر ہینڈ کف کے جاتے ہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے کسی کلرک سے تو اس کو ہم ہتھیار لگا دیتے ہیں، وہ ہتھکڑی لگا دیتے ہیں. ہم نے پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگا دیں، آپ کو یاد ہے. تو یہ جو قانون کی درگت بنائی ہوئی ہے ہم نے، یہ جب تک رہے گی ملک میں بد نظمی رہے گی. وراثت کب ختم ہوگی؟ وراثت سیاست میں تب ختم ہوگی جب آپ کی اکنامک پوزیشن اتنی ہو جائے گی کہ ایک عام آدمی باعزت زندگی گزار سکے اور خوشحال زندگی گزار سکے. جن ملکوں میں خوشحال زندگی ہے اہلیت کے بنا پر، ان کے بھی سیکنڈ جنریشن آئی ہے. کینیڈا میں ہے اس وقت، امریکہ میں جارج بش رہا ہے، انگلینڈ میں بھی رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، ان کی مونارکی ہے، لیکن جو ان کی جمہوریت ہے اس میں بھی اگلی جنریشن آتی رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر وہ تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. لیکن جس بیٹے کو علم ہے باپ کا ازبر، اس کو تو آنا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا، اب پروگرام کا ڈاکٹر صاحب کو بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں، بس یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کا ریسپانسیبل کون ہے، تو بڑا مشکل ہے اس کو کہنا جو آپ کہتے ہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں بہترین جج ہیں. پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھنا ہوگا، عوام کو دیکھنا ہوگا. عوام کیا دیکھے کہ ان کے پاس اتنے، اس کے ساتھ اتنے دھوکے ہو چکے ہیں. ہر پارٹی کا جو منشور ہے وہ اپنی ہی ذات کے گرد گھومتا ہے، اور وہاں بیچارے کبھی کسی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کسی طرف دوڑتے ہیں. مجھے ایک شعر کسی نے لکھ کے بھیجا ہے
कहते हैं अपने हालात से उकताए हुए लोग, हर तरफ फिरते हैं घबराए हुए लोग, राह तकते हैं कि उम्मीद की बारिश बरसे, राह तकते हैं कि उम्मीद की बारिश बरसे, वक़्त के पांव तले मुरझाए हुए लोग। अपने हकूक़ को पहचानिए, सियासतदानों के को भी पहचानिए, वो उन्होंने कितनी तरक्की की है और आपके मुताल्लिक़ उन्होंने कितना सोचा है। आप अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।